آج ہمارا موضوع ہے صلاۃ التراویح، جس کو آپ نماز تراویح کہتے ہیں۔ نماز تراویح یا پھر قیام اللیل، تہجد، یہ سب ایک ہی ہیں۔ رمضان اور غیر رمضان میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ قیام ضرور کریں۔ تراویح کا لفظ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ تراویح بیسیکلی وہ وقفہ ہے جو 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ قیام اللیل ہے یا پھر تہجد کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سحری کے وقت تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جو ہم غیر رمضان میں بھی دیکھتے ہیں، اس کو ہم افضل سمجھتے ہیں۔ رمضان میں ہم عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نماز تراویح جو ہے اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ پڑھیں ہی نہ، آپ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہتر بات ہے۔ لہذا یہ اس کا ٹائم ہے، نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک۔ ہاں، سحری کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس میں آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، قیام کا اجر ملتا ہے، اور انشاءاللہ پچھلے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا پڑھیں، کتنی رکعات ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو تعداد ہے رات کی نماز کی، وہ 11 رکعات سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، جس میں 8 رکعت نفل ہیں اور 3 وتر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے تھے؟ یصلی 4، 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور نہ پوچھو ان 4 رکعتوں کا کیا حسن ہوتا اور کیا اس کے قیام کی طوالت ہوتی۔ ٹھیک ہے، اصل بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ ہم تعداد کو پورا کریں، ویسے کہ نفل نماز ہے، دیکھیں مسنون رکعتیں اس کی 8 اور 3 وتر یعنی 11، غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے۔ لیکن حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 4 رکعتیں ادا کرتے، ان کی طوالت اور ان کا حسن اس کے کیا ہی کہہ دیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ بار بار بس بندہ سجدے کر رہا ہے، اصل چیز ہے اس کا حسن، اس کی طوالت۔ پھر کہتی ہیں ثم یصلی 4، پھر اس کے بعد پھر جو 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، نہ پوچھو ان کا حسن اور ان کی طوالت کتنی ہوتی۔ لہذا کوشش کریں کہ قیام خوبصورت ہو، بہترین ہو، طویل ہو، اچھا قیام کریں۔ اور پھر ثم یصلی 3، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت یعنی وتر ادا کرتے۔ یہ مسنون ہے، تو بہترین ادا کیجئے، لمبا قیام کیجئے، اور انشاءاللہ سنت میں خیر ہے۔ باقی نفل ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ 30 پڑھنا چاہتے ہیں، 20 پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 50 پڑھنا چاہتے ہیں، بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن حسن اور طوالت ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ٹھیک، اچھا پڑھنا کیسے ہے؟ 4 فرض ہوں تو ہم اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو قیام ہے، یہ جو نوافل ہیں، یہ جو نماز تراویح ہے، 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، پھر 2 رکعت، پھر سلام پھیرا، پھر 2 رکعت، پھر سلام پھیرا، اس طرح پڑھنا نوافل کو افضل ہے۔ اور جب وتر آتے ہیں، ان کے 2 طریقے ہیں، آپ 2 نفل پڑھتے ہیں اور 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں، یہ وتر ہے۔ وتر کیا ہے؟ بیسیکلی طاق، آپ نے اس کو سنگل کر دیا،
1 کر لیں، 3 کر لیں، 5 کر لیں، 7 کر لیں، ایک طرح سے نفل نماز ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ادا کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح کا قیام کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور نماز فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ ہاں پھر یہ ہے کہ تہجد بندہ پڑھتا ہے، بڑا افضل ٹائم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، لیکن وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ سحری کے وقت اٹھ کے اچھا قیام کر سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے چھوڑ دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر سے پہلے تک 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے، یعنی یہ نماز تھی۔ کہیں بھی اس سے زیادہ رکعات کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے میں نے کہا نفل ہے، دل کرتا ہے زیادہ پڑھ لیجئے، لیکن مسنون 11 ہی ہے، ظاہری بات ہے اس میں خیر ہوگی، اسی لیے 11 رکعات رکھی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جو جماعت ہے وہ 3 دن کروائی ہے بس، اس لیے کہ وہ فرض نہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ باقی قیام جو ہے وہ خود کیا ہے، رات میں کیا ہے، لہذا آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کر لیں۔ محدثین سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ بتائیے ہم گھر میں قیام کریں یا مساجد میں جائیں، تو وہ کہتے تھے یہ دیکھ لو کہ ایمان کی حلاوت کس قیام میں زیادہ نصیب ہوتی ہے وہ کر لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ رات کو اٹھ سکتے ہیں تو آپ اٹھیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نہیں اٹھ سکتے تو آپ مسجد کے اندر آئیے اور قیام کر لیجیے۔ خواتین مساجد کے اندر نماز تراویح کے لیے جا سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے ان کی افضل نماز گھر کے اندر مانی جاتی ہے، گھر کے کونے کے اندر، لیکن مساجد میں وہ جا سکتی ہیں، نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں، بلکہ اگر ایک عورت اجازت مانگے تو مرد کے لیے شریعت نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ مرد اس کو اجازت دے، منع نہ کرے، حالانکہ فرض نہیں ہے کہ عورت مسجد کے اندر آئے، لیکن اگر وہ مرد سے اجازت طلب کرے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت دے دے، منع نہ کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اس کے خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کو منع نہ کرے۔ بعض دفعہ خواتین یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، مرد حضرات منع کرتے ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ شریعت کے تابع رہیں۔ اگر عورت اجازت مانگے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، قیام کرنا ہے، تو اس کو اجازت دینی چاہیے، ٹھیک، لہذا آ سکتی ہیں، فرض نہیں ہے، نفل ہے، یہ بات ذرا یاد رکھیے گا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، وطر ہیں، 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، مسنون ہے۔ اصل میں آپ نے کرنا کیا ہے، طاق کرنا ہے۔ 1 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھے پھر 1 کر دیا، اصل میں تو وہ طاق ہی ہو گیا نا، پھر 5 4 پڑھے نفل اور پھر 1 کر دیا، وہ طاق ہو گیا۔ تو وطر بیسیکلی وہ نفل ہوتا ہے جس کو ہم طاق کرتے ہیں، لیکن اس کا جو درجہ ہوتا ہے نا نفل سے قدرے بڑھ کے ہے۔ ویسے ایک عام نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نفل نماز رہ گئی کوئی مسئلہ نہیں، اب قیام آپ نے کیا 8 پڑھ لی، اچھی بات ہے، طبیعت خراب ہوگی آپ نے 4 پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وطر کوشش کر رہی ہے کہ وطر ضرور ادا ہو، لہٰذا محدثین کا اور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ مستقل وطر کی ادائیگی کرتا ہے، رات کو نیت کر کے سویا ہے کہ میں تہجد کے وقت وطر کی ادائیگی کروں گا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ اٹھ گیا، فجر کا وقت ہو گیا، فجر پڑھ لے اور پھر وطر ادا کر لے، اس حد تک ویسے اس کا جواز پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ ہم نے 8 نفل پڑھ لی اور وطر رہنے ہی دی ہے، ایسا نہیں کرنا، وطر کو لازم قرار دیا کریں اور ضرور اس کی ادائیگی کیا کریں۔ اچھا، پھر ایک بات سمجھ آ گئی، 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں اور 5 پڑھ لیں، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، کہ وطر ایک مسلمان پر لازم ہے، اس کے ذمہ ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ فرض کیوں نہیں ہے؟ فرض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرائض الگ سے بتا دیے گئے، تو بعض مفسرین نے اس کا درجہ واجب تک کا رکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی یہ حدیث ملتی ہے کہ وطر ہر مسلمان کے ذمہ لگایا گیا ہے، لہذا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نوافل آپ پھر بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جس کا دل کرتا ہے 5 پڑھے، 5 وطر پڑھے۔
آپ کا دل کرتا ہے نا، آپ نماز کی جو تعداد ہے اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ 5 پڑھ لیں۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، جس کا دل کرتا ہے کہ وہ 3 پڑھ لے وہ 3 پڑھ لے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں 1 پڑھ لوں تو 1 پڑھ لے۔ ہاں، معمول 1 کا نہیں بنانا، 1 3 5 اس طرح۔ اب پڑھنا کیسے؟ 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے اکٹھا اس کو، جیسے نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ فرق اتنا کہ نماز مغرب میں 2 دفعہ آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، نماز وتر میں آپ 1 دفعہ بیٹھیں گے، بس یہ فرق ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے تشہد میں نہیں بیٹھنا، تیسری میں بھی ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا ہے۔ اچھا، پتہ چلا کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں اکٹھی ادا کرنی ہے جیسے نماز مغرب ہے، لیکن تشہد 1۔ سمجھ آ گئی؟ مغرب کی نماز میں کیا ہوتا ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہم التحیات بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز وتر میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے۔ اچھا، یہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھیے، سمپل سلام پھیریے، کھڑے ہو جائیے اور 1 رکعت اور ادا کر لیجیے اور پھر سلام پھیر لیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں طریقے پائے جاتے ہیں۔ ویسے بعض مفسرین کے مطابق یہ جو میں نے بعد میں بتایا نا، یہ افضل اور راجح ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر 1 پڑھیں۔ پڑھنا کیا ہے اس کے اندر؟ پہلی رکعت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ صورت یاد کر لیجئے گا۔ اور پھر جب دوسری رکعت آتی، وفی الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور وفی الثالثہ، اور تیسری رکعت آتی قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو 2 تو آپ کو آتی ہوں گی، تیسری نہیں آتی تو وہ یاد کر لیں۔ تو یہ وتر میں یہ مسنون قرات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ وتر میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کا نام آپ جانتے ہوں گے، قنوت وتر جس کو کہا جاتا ہے۔ قنوت کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے وتروں کے اندر۔ ایک خاص دعا ہے جو معاشرے کے اندر بہت معروف ہے قنوت وتر کے نام سے، اللہم انا نستعینک، بہت بڑا دعویٰ ہے، ہم سچے کوئی نہیں ہیں اس میں۔ ایسے ہی نا کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو کیسا لگتا ہے جی؟ نام بے شک اس کا صادق ہو، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ ہزاروں جھوٹ بولے، اور سامنے والے کو معلوم ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے دعا میں؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں ویسے کہ پہلے اس دعوے کو پورا کر لیں پھر پڑھ لیجئے گا۔ بہترین ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ ہدایت دے جیسے تو نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دی، وعافنی فی من عافیت، جیسے تو نے عافیت میں لوگوں کو رکھا مجھے بھی عافیت دے۔ یہ بہتر ہے۔ اس میں نا بہت بڑے بڑے دعوے ہیں کہ اللہ مدد میں تجھی سے مانگتی ہوں، استغفار تجھی سے کرتی ہوں، اور جو تیرا نافرمان ہے اس سے میں علیحدہ، جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے بندہ کھوکھلا لگتا ہے، میرے خیال میں اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ پڑھ لینی چاہیے۔ پہلے آپ یہی پڑھ لیجیے کہ اللہ ہدایت دے دے، عافیت دے دے، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، تیرے دوست ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ اور پھر وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، جو مجھے دیا ہے اس میں خیر اور برکت نازل فرما دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، تو نے فیصلہ کر لیا ہے لیکن میرے مقدر میں سے شر کو ہٹا دے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تو ہٹا سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جو تیرا دوست ہے ذلیل نہیں ہوتا، اور جو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ خوار ہو گیا، اسے عزت ملنی نہیں۔ تو یہ مانگنا زیادہ عاجزی والا ہے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اللہ تو بلند ہے، بابرکت ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ کو یہ نہیں آتی آپ اسی کو یاد کر لیں۔ اب پڑھنی کیسے ہے، کس وقت میں پڑھنی ہے، یہ بات ہے۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟
عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ رکوع سے پہلے بھی پڑھ لیں اور بعد میں بھی۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی ہے رکوع سے پہلے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس میں ہاتھ بندھے رہتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھی اور ہاتھ بندھے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ طریقہ ہے رکوع سے پہلے پڑھنے کا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ قنوت وطر، صرف آپ نے وطروں کی دعا کرنی ہے تو آپ ہاتھ باندھے رکھیں گے اور رکوع سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں گے بس۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو پھر آپ کو رکوع میں جانا ہوگا اور رکوع سے اٹھنا ہوگا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر ہاتھ اٹھا لینے ہیں، لیکن قنوت وطر کے ساتھ پھر قنوت نازلہ کرنی ہے تب۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جن روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت کی ہے تو بیسیکلی وہ قنوت نازلہ تھی۔ پہلے کرنی ہے تو ہاتھ بندھے ہوں اور قنوت وطر، بعد میں کرنی ہے ہاتھ اٹھا لے، قنوت وطر اور قنوت نازلہ، اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ نماز تراویح میں یہ جو طوالت ہے یہ قرآن پڑھنے کی بدولت ہے کہ قرآن پڑھنا ہے۔ اگر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں صرف وہی ہم نے پڑھنی ہے تو پھر طوالت نہیں ہوتی، پھر اس کا حسن نہیں ہوتا۔ اصل بات ہے کہ قرآن کو قیام کے اندر پڑھا جائے، چونکہ ہمیں اتنا پڑھنا نہیں آتا تو ہم پھر سن لیتے ہیں، لیکن کم از کم کوئی 2 نفل ایسے رکھیں جس میں آپ نے قرآن پکڑ لینا ہے اور آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ آپ رب پڑھ لیں، آپ نصف پڑھ لیں کھڑے ہو کے، لیکن کوئی 2 رکھتے ہیں آپ اپنی ایسی خود رکھیں گے لازمی، جس میں آپ قرآن کے ساتھ قیام کریں۔ اصل قیام یہ ہے نا، طوالت یہ ہے۔ آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے، یہ طوالت تو نہیں ہے نا۔ طوالت یہ ہے سورہ اخلاص آتی ہے تو چلیں 10 دفعہ پڑھ لیں، طوالت یہ ہے کہ آ گئی ہے تو 30 دفعہ پڑھ لیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور کچھ نہیں تو قرآن کو پکڑ لیجئے اور قرآن سے دیکھ کے پڑھ لیجئے، تو قیام لمبا ہونا چاہیے۔ ہاں، لمبا کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھنی ہے، 3 دن سے کم ایام میں قرآن مکمل نہیں کرنا کبھی بھی۔ 3 دن سے زائد ایام ہونے چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس بندے نے یہ کہا کہ میں نے 3 دن سے کم ایام میں قرآن پورا کر لیا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی، ایک چیز۔ دوسری بات، بعض راتیں ایسی آتی ہیں جیسے 27ویں آ گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں نے پورا قرآن کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں شبینہ۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ لا عالم نبی اللہ قرأ القرآن کلہ حتی الصباح، کہ کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں کہ وہ یہ بات جانتا ہو کہ اللہ کے نبی نے جن پر قرآن نازل ہوا تھا کبھی ایک رات کے اندر شبینہ کر کے قرآن پورا کیا ہو۔ لہٰذا یہ کام نہیں کرنا، دوڑ نہیں ہے، یعنی لمبا ضرور کرنا ہے لیکن مکمل کرنے کی طرف نہیں بھاگنا۔ رہی بات یہ کہ نفل نماز ہے، آپ قرآن پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پکڑ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کا نام تھا ذکوان، تو وہ امامت کروایا کرتے تھے قرآن کو پکڑ کے، لیکن نوافل میں، فرائض میں نہیں، یہ بات یاد رکھنی۔ فرضوں کے اندر نہیں یہ کام کرنا، نوافل میں قرآن پکڑ لیجئے، جب آپ نے رکوع میں جانا رکھ لیجئے، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں پکڑ لیجئے، نشانی لگا لیجئے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جتنے ایام رہ گئے ہیں 2 رکعتیں گھروں کے اندر پکی آپ رکھیں اپنی، جس میں آپ قرآن پکڑیں اور کوئی آدھا پارہ پڑھ لیں، رب پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ رات میں کوئی ایسا قیام ضرور رکھیں۔ اب جب نفل کی بات آتی ہے نفل کی بات آتی ہے تو انسان بڑی تگ و دو کرتا ہے کہ میں بہت آگے بڑھ جاؤں اور بہت زیادہ کر لوں۔ بعض دفعہ وہ تھک جاتا ہے اور پھر اس کی فجر بھی رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی والا ہو، ایک چیز۔ دوسری بات کہا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تم کرتے ہوئے تھک جاتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ بولیں ساری رات میں اب نفل ہی پڑھوں اور صبح کو آپ کو ہوش نہ ہو۔ اعتدال قائم رکھیے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی ایسی رغبت میں نہیں دلا رہی کہ آپ رات ساری قیام کریں اور فجر آپ کی رہ جائے، اس چیز کا آپ نے خود خیال کرنا ہے، کیونکہ نوافل کا اہتمام کرتے کرتے انسان اکثر سارا دن سویا رہتا ہے۔